علی کی محبت کی کہانی۔ علی ایک سادہ سا لڑکا تھا، خاموش طبیعت، کم بولنے والا، مگر دل میں جذبات کا سمندر لیے ہوئے۔ وہ جب بھی لوگوں کے بیچ ہوتا، مسکراتا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداسی چھپی رہتی تھی۔ اس کی زندگی عام دنوں کی طرح گزر رہی تھی، جب تک اس کی ملاقات مریم سے نہیں ہوئی۔ مریم ایک باحیہ، نرم دل اور سچائی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں وہ تاثیر تھی جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ علی نے مریم کو پہلی بار دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے برسوں کی تنہائی کو کسی نے نام دے دیا ہو۔ آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں، پہلے سلام، پھر حال چال، اور پھر وہ لمبی باتیں جو وقت کا پتہ ہی نہیں دیتی تھیں۔ علی نے مریم سے کبھی بڑے دعوے نہیں کیے، بس سچ کہا، مجھے تمہاری خاموشی بھی پسند ہے۔ مریم بھی علی کے خلوص کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کی محبت شور نہیں کرتی، مگر دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ مگر ہر محبت آسان نہیں ہوتی۔ وقت آیا، حالات بدلے، اور مریم کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وجہ کوئی غلطی نہیں تھی، بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ علی نے پہلی بار خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ راتوں کو جاگتا، دنوں کو خاموش رہتا، اور بس ایک ہی بات سوچتا، کیا سچی محبت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ مریم بھی اندر ہی اندر بکھر چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ علی کی محبت سچی ہے۔ اسی لیے اس نے علی سے کہا، اگر ہم ساتھ نہ بھی ہوئے تو وعدہ کرو کہ خود کو ہارنے نہیں دو گے۔ یہ الفاظ علی کے دل پر نقش ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، برس بیت گئے، اور قسمت نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دن اچانک علی اور مریم دوبارہ ملے۔ اس بار حالات بدل چکے تھے، سوچ پختہ ہو چکی تھی، اور محبت پہلے سے زیادہ مضبوط۔ آخرکار وہ دن آیا جب علی نے کہا، میں نے تمہیں کھو کر بھی تمہیں ہی چاہا ہے، اور مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوشی کے۔ علی اور مریم، محبت کا ابدی سفر، حصہ دوم۔ مریم کی واپسی اور دل کا اضطراب۔ جب مریم نے علی کی بات سن کر سر جھکایا تو پارک میں موجود پیڑوں سے گرنے والے بارش کے قطرے گواہ تھے کہ ایک ادھوری داستان مکمل ہونے جا رہی تھی۔ لیکن یہ اتنا سادہ نہ تھا۔ مریم کی زندگی اب صرف اس کی اپنی نہیں تھی، اس کی چھوٹی بیٹی عالیہ اس کا کل اثاثہ تھی۔ مریم نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، علی، وقت نے ہمیں وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں اب ہم صرف اپنے لیے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں مجھے وہ سوال نظر آتے ہیں جن کا جواب شاید میں کبھی نہ دے سکوں۔ کیا تم ایک ایسی عورت کو قبول کر سکو گے جس کے پاس ماضی کا بوجھ اور مستقبل کی ذمہ داری ہے؟ علی نے مریم کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسے چھوا نہیں، بلکہ بڑی متانت سے بولا، مریم، میں نے 10 سال تمہاری یاد کے سہارے گزارے ہیں۔ جس دل میں تم بستی ہو وہاں تمہاری ہر ذمہ داری کے لیے جگہ ہے۔ عالیہ تمہاری بیٹی ہے تو میرے لیے وہ ایک نیا آغاز ہے۔ میں اسے وہ محبت دوں گا جو میں تمہیں دینے سے محروم رہا تھا۔ علی کا امتحان۔ علی کے گھر والے جو سالوں سے اس کی شادی کے لیے پریشان تھے، جب مریم کے بارے میں سنا تو معاشرے کی روایات آڑے آ گئیں۔ علی کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اتنے بڑے عہدے پر ہو، کیا تمہیں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملی جو تم ایک بیوہ کو گھر لا رہے ہو؟ علی نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے اونچی مگر بادب آواز میں کہا، امی، نکاح سنت ہے اور کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا سب سے بڑی عبادت۔ مریم میری ضرورت نہیں، وہ میری زندگی کی وہ کمی ہے جسے کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گی تو میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اسے دوبارہ تنہا نہیں کروں گا۔ نکاح کی وہ شام بالآخر محبت کی جیت ہوئی۔ ایک سادہ سی تقریب میں علی اور مریم کا نکاح ہوا۔ جب قاضی صاحب نے علی سے پوچھا، کیا آپ کو مریم بی بی ولد قبول ہیں؟ تو علی کی آواز میں وہ پختگی تھی جو سالوں کے انتظار کے بعد آتی ہے۔ نکاح کے بعد مریم جب علی کے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر آج بھی وہی تصویر لگی تھی جو کالج کے زمانے میں علی نے چھپ کر مریم کی بنائی تھی۔ مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس شخص نے اسے صرف چاہا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی روح میں بسایا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ عالیہ، جو شروع میں علی سے ڈرتی تھی، اب اس کی انگلی پکڑ کر پورے گھر میں گھومتی تھی۔ علی اسے اسکول چھوڑنے جاتا، اسے کہانیاں سناتا اور اسے وہی پیار دیتا جو ایک سگا باپ بھی شاید نہ دے پاتا۔ ایک رات مریم نے علی سے پوچھا، علی، کیا تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوا کہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے؟ علی نے مسکرا کر مریم کی طرف دیکھا اور کہا، مریم، محبت بانٹنے کا نام ہے، پیدا کرنے کا نہیں۔ عالیہ میری بیٹی ہے کیونکہ وہ تمہاری نشانی ہے میرے لیے زندگی کہ اس سفر میں تم دونوں کا ساتھ ہی میری کائنات ہے۔ انجام خیر۔ کہانی کا اختتام علی کی اس اداسی کے خاتمے پر ہوا جو برسوں پہلے اس کی آنکھوں میں بسی تھی۔ اب علی کی آنکھوں میں اداسی نہیں، بلکہ وہ اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی محبت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ مریم اور علی نے ثابت کر دیا کہ محبت عمر، حالات یا وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو اگر سچا ہو تو بگڑی ہوئی تقدیریں بھی سنور جاتی ہیں۔
آپ کے لیے اگلا قدم۔ یہ کہانی اب ایک مکمل اور خوبصورت انجام کو پہنچ چکی ہے۔ پارک میں بارش کے ہلکے قطرے گر رہے تھے اور مریم نے علی کی بات سنتے ہی سر جھکا لیا۔ وہ لمحہ جیسے ادھوری کہانی کو مکمل کرنے والا تھا، مگر مریم کے دل میں اضطراب تھا، کیونکہ وہ اب صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی بیٹی عالیہ کی بھی ذمہ دار تھی۔ مریم نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، علی، میری زندگی میں اب صرف میرے فیصلے نہیں، عالیہ کی آنکھوں میں سوال ہیں جن کا جواب شاید میں نہ دے سکوں۔ کیا تم ایک عورت کو قبول کر سکو گے جس کے ساتھ ماضی اور مستقبل کی ذمہ داری ہے؟ علی نے مریم کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر چھوا نہیں اور بڑی محبت سے بولا، مریم، میں نے سالوں تمہاری یاد کے سہارے گزارے ہیں، تمہاری ہر ذمہ داری کے لیے میرے دل میں جگہ ہے۔ عالیہ تمہاری بیٹی ہے اور میرے لیے نیا آغاز ہے۔ علی نے اپنے گھر والوں کو مریم کے بارے میں بتایا تو معاشرتی روایات آڑے آئیں۔ علی کی ماں نے کہا، بیٹا، تمہیں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملی، تم ایک بیوہ کو گھر لے آ رہے ہو۔ علی نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے بلند مگر بادب آواز میں کہا، امی، نکاح سنت ہے اور ٹوٹے دل کو جوڑنا سب سے بڑی عبادت۔ مریم میری ضرورت نہیں بلکہ وہ میری زندگی کی کمی ہے۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گی تو میں اسے دوبارہ تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار محبت کی جیت ہوئی اور ایک سادہ سی تقریب میں علی اور مریم کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو مریم بی بی قبول ہیں؟ علی کی آواز میں پختگی تھی جو سالوں کے انتظار کے بعد آتی ہے۔ نکاح کے بعد مریم نے علی کے کمرے میں دیکھا تو دیوار پر وہی تصویر لگی تھی جو کالج کے زمانے میں علی نے چھپ کر بنائی تھی۔ مریم کی آنکھیں بھر آئیں کیونکہ اسے احساس ہوا کہ علی نے اسے صرف چاہا نہیں بلکہ اپنی روح میں بسایا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور عالیہ، جو شروع میں علی سے ڈرتی تھی، اب اس کی انگلی پکڑ کر گھر میں گھومتی تھی۔ علی اسے اسکول چھوڑتا، کہانیاں سناتا اور وہی محبت دیتا جو ایک والد بھی شاید نہ دے پاتا۔ ایک رات مریم نے پوچھا، علی، کیا تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوا کہ تمہاری اپنی اولاد نہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، مریم، محبت بانٹنے کا نام ہے، پیدا کرنے کا نہیں۔ عالیہ میری بیٹی ہے کیونکہ وہ تمہاری نشانی ہے، تم دونوں کا ساتھ میری کائنات ہے۔ کہانی کا اختتام علی کی اداسی کے خاتمے اور دل کی سکون پر ہوا۔ اب علی کی آنکھوں میں اداسی نہیں بلکہ اطمینان تھا جو صرف سچی محبت کے محافظوں کو ملتا ہے۔ مریم اور علی نے ثابت کیا کہ محبت عمر، حالات یا وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ سچی محبت بگڑی ہوئی تقدیریں بھی سنوار دیتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور علی اور مریم کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نرم خوشی بھری موسیقی۔ عالیہ اب علی کی محبت اور دیکھ بھال کے عادی ہو گئی تھی۔ وہ علی کے ساتھ ہنسنے، کھیلنے اور کہانیاں سننے لگی تھی۔ چھوٹی خوشی کی آوازیں، بچوں کی ہنسی۔ ایک دن مریم نے علی سے کہا، علی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وقت ہمارے لیے بہت جلدی گزرا۔ ہلکی سنجیدہ موسیقی سوچ میں غرق۔ علی نے مریم کو گلے لگایا اور بولا، مریم، ہم نے وہ سب پا لیا ہے جو دوسروں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کی موجودگی۔ گرم اور محبت بھری آواز، توقف۔ مریم نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو علی، ہماری چھوٹی بیٹی ہمارے پیار کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ نرمی اور خوشی کا اثر۔ ایک شام علی اور مریم بیٹھے باغیچے میں چائے پیتے تھے۔ ہوا میں خوشبو اور خوشیوں کی لہر تھی۔ آہستہ ماحول کی آواز، نرم موسیقی۔ عالیہ نے علی سے پوچھا، اب آپ اور امی ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ علی نے مسکرا کر کہا، ہاں عالیہ، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تم ہماری دنیا ہو۔ محبت اور اطمینان کی آواز۔ مریم نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، علی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہمارے راستے کتنے مشکل تھے مگر آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اداسی سے خوشی میں بدلتی موسیقی۔ علی نے جواب دیا، مریم، محبت صبر اور برداشت کا نام ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پختگی اور سکون کی آواز۔ رات کو جب علی اور مریم اپنے کمرے میں بیٹھے، عالیہ سو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ آہستہ خاموش موسیقی، دل کی گہرائی۔ کہانی کا اختتام علی اور مریم کی اطمینان، خوشی اور ایک مضبوط خاندان کی موجودگی کے ساتھ ہوا۔ اب وہ جان چکے تھے کہ حقیقی محبت ہر آزمائش کے بعد بھی مضبوط رہتی ہے۔ ختم ہونے والی نرم موسیقی، امید اور خوشی کا اثر۔